ایران کا پاکستان کے ساتھ تجارتی حجم $10 ارب بڑھانے پر اتفاق، دونوں رہنماؤں میں اہم علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بات چیت، تجارت، توانائی، دیگر شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے عزم کا اعادہ، اعلامیہ جاری، دونوں ملکوں کے درمیان 8 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط، ایرانی صدر کا وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر آصف زرداری سے ایرانی ہم منصب کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کی رفتار پر اطمینان کا اظہار، دہشت گردی، سرحدی سلامتی کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ، ایرانی صدر کے اعزاز میں ایوان صدر میں عشائیہ۔ اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف 5 روزہ دورے پر چین روانہ ہو گئے۔ جنید اس ہفتہ بھی نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ نواز شریف چین میں اہم حکومتی اور کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ پی ٹی آئی دور حکومت کی وفاقی کابینہ ارکان کے نام ای سی ایل سے نکال دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، غلام سربراہ، مراد سعید، پرویز خٹک، شفقت محمود سمیت کئی نام ای سی ایل سے نکال دیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی، فراح خان، زلفی بخاری کے نام ای سی ایل میں برقرار۔ اور رینجرز اور پولیس کی اندرون سندھ کچے میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ کشمور کے علاقے رئیس حیات اوگاہی میں 4 ملزمان گرفتار، رائفل، پستول، مختلف اقسام کے راؤنڈز اور موبائل فونز بھی برآمد۔ ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں قتل، اقدامی قتل اور دیگر جرائم کے کئی مقدمات درج ہیں۔ آپریشن کے دوران گینگ کے ٹھکانوں کو مسمار اور مورچوں کو تباہ کر دیا گیا۔ پاک ایران بارڈر پر ترقی اور خوشحالی کے مینار قائم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی سرحدوں پر کاروبار کو وسعت دینا ہوگی۔ آج کا دن موقع فراہم کر رہا ہے کہ اپنے تعلق کو ترقی کے سمندر میں بدل دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر کے ساتھ پریس کانفرنس، ایران کا پاکستان کے ساتھ تجارتی حجم $10 ارب بڑھانے پر اتفاق۔ صدر ابراہیم رئیسی کہتے ہیں دہشت گردی، منشیات اور منظم جرائم کے خاتمے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ غزہ کے معاملے پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے کردار ادا نہیں کیا۔ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ ضروری ہے، اقوام عالم کو فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی۔ ایرانی صدر اور وزیر اعظم کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق، دونوں ملکوں کے درمیان 8 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط، دورہ پاکستان پر آئے ایرانی صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، پاک ایران تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ شہباز شریف کا کہنا تھا عام انتخابات کے بعد پاکستان کا دورہ کرنے والے آپ پہلے سربراہ مملکت ہیں۔ ایرانی صدر کا وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایرانی صدر نے یوم عرض پر وزیر اعظم ہاؤس میں پودا لگایا۔ ایرانی صدر کل کراچی اور لاہور کا دورہ کریں گے۔ کراچی میں عام تعطیل کا اعلان، لاہور میں جزوی تعطیل ہوگی۔ کراچی میں سیکیورٹی سخت، ٹریفک پولیس نے متبادل راستوں کا پلان جاری کر دیا۔ شارع فیصل کو دن کے وقت محدود مدت کے لیے بند رکھا جائے گا۔ کلب روڈ پی آئی ڈی سی سے میٹرو پول تک، ڈاکٹر ضیاء الدین روڈ، ضیاء الدین لائٹ سگنل سے پی آئی ڈی سی چوک تک بند ہوگا۔ سلطان آباد سے آنے والی ٹریفک کو پی آئی ڈی سی سے ایوان صدر روڈ موڑا جائے گا۔ سلطان آباد جانے والے کلب چوک سے کلفٹن برج، بورڈ بیسن سے جا سکیں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 11 دہشت گرد ہلاک، 10 دہشت گرد ڈیرہ اسماعیل خان میں مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ آپریشنز کے دوران ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ بانی پی ٹی آئی سے 9 مئی کے مقدمات کی تحقیقات، پولیس کے 2 افسران پر مشتمل ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ بانی پی ٹی آئی کا بیان ریکارڈ کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی پر 9 مئی کے واقعات میں ملوث اور منصوبہ بندی کرنے کا الزام ہے۔ پولیس ٹیم میں ایس پی طارق ملک اور ڈی ایس پی عاطف خان شامل۔ کل کا بائی الیکشن پاکستان کے مختلف حلقوں میں ہوا اور بالخصوص پنجاب میں۔ یہ الیکشن نہیں تھا، ایک ڈھونگ رچایا گیا تھا۔ اس جمعے پورے پاکستان میں ایک مظاہرے کی کال کا اعلان کرتے ہیں اور وہ بھرپور طریقے سے ہوگا۔
ضمنی الیکشن کے نام پر ڈھونگ رچایا گیا، کھلم کھلا دھاندلی کی گئی۔ اس کے خلاف چاروں صوبوں میں جمعے کو احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ قائد حزب اختلاف عمر ایوب کہتے ہیں ڈی آئی جی گجرات اور دیگر افسران دھاندلی میں ملوث تھے، انہوں نے ہمارا راستہ روکا۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اداروں کے لوگ ہراساں کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے جہاں دھاندلی ہوئی وہاں نوٹیفیکیشن روکا جائے۔ ضمنی الیکشن میں جوڈیشری سے ریٹرننگ افسران کیوں نہیں لیے گئے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر اہم پیش رفت۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس کل دن 2:30 بجے طلب کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ آفس سے تمام ججز سے آج تک تجاویز مانگی تھی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ ویسٹ سے بھی تجاویز طلب کی گئی تھی۔ بار بار برداشت کر رہے ہیں، ہماری برداشت ختم ہو رہی ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں اور ہمیں بار بار نہ چھیڑیں۔ ہمیں چھیڑیں گے بار بار تو پھر ظاہری بات ہے ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم پھر وہ اقدامات کریں، پھر جو اقدامات اگر ہم نے اٹھا لیے تو اتنے سکون سے پھر حکومت آپ بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری برداشت اب ختم ہو رہی ہے، بہتر ہے اپنا رویہ ٹھیک کریں، بار بار چھیڑیں گے تو ہمارا صبر بھی جواب دے جائے گا۔ یہ عوام کے مینڈیٹ کے بغیر حکومت میں بیٹھے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم غلام اور یہ بادشاہ ہیں، تو یہ ان کی بھول ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور وفاقی حکومت پر برس پڑے، کہا صوبے کا حق وفاقی حکومت کو دینا پڑے گا۔ میرے صوبے میں بجلی کی چوری آپ خود کرا رہے ہیں۔ پختونخوا کے عوام نے اپنا حق ہمیشہ لیا اور خود سے لینا بھی جانتے ہیں۔ پرامن احتجاج، ریلیاں، مہم چلانے کا حق ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ دھاندلی کے ازالے کے بجائے مزید بگاڑ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر صوبے میں جا کر جلسے کروں گا، دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت، جسٹس حسن اورنگزیب نے استفسار کیا۔ یہ بتائیں کہ سائفر کس طرح قابل احتساب دستاویز ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا پورا کیس اس ڈاکومنٹ کے ارد کھڑا ہے، اس ڈاکومنٹ کو سیکرٹ رکھنا ہے ایک چیز ہے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ بتا رہے ہیں سائفر کو گریڈ کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ بھی بتانا ہے قانون کی خلاف ورزی کہاں ہوئی۔ میری آواز مریم نواز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاکستان کے پہلے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کا افتتاح کر دیا۔ آئی ٹی گریجویٹ خاتون پولیس کمیونیکیشن افسران تعینات۔ مریم نواز نے کہا خواتین تھانے نہیں جائیں گی، لائیو چیٹ، ویڈیو کال، پولیس ایپ یا پورٹل کے ذریعے شکایات درج کروا سکیں گی۔ مریم نواز اور دیگر کا تھانے کی عمارت کا دورہ، کہا خواتین کی شکایات ترجیحی بنیادوں پر حل کی جائیں گی۔ خواتین اور افسروں کے لیے ہاسٹل اور ڈے کیئر سینٹر کی جلد تکمیل کی ہدایت۔ لاہور میں سیف سٹی سے رابطے کے لیے 100 جدید ایمرجنسی پنک بٹن کا بھی اجرا۔ شہر میں 50 سے زائد مقامات پر سی ایم مریم نواز فری وائی فائی سروس کا بھی آغاز۔ پنک بس سروس یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ویژن ہے۔ جو وعدے عوام سے الیکشن میں کیے وہ بھی پورے کیے اور جو وعدے الیکشن میں نہیں کیے وہ بھی پورے کیے۔ سندھ حکومت نے خواتین کے لیے مخصوص پنک بس سروس کے مزید 2 روٹس کا اضافہ کر دیا۔ 2 ماہ کے لیے بس سروس مفت کرنے کا اعلان۔ شرجیل میمن نے تقریب سے خطاب میں کہا عوام سے جو وعدہ کیا اسے پورا کر دیا۔ پنک بس سروس پیپلز پارٹی کی جد و جہد ہے۔ عالمی میڈیا نے بھی پنک بس سروس کی کوریج کی۔ فریال تالپور نے کہا پنک بس سروس خواتین کی ضرورت ہے۔ لوگ لو کرتے ہیں اس کو۔ اس مرتبہ وہ مزاحمت کی سیاست جو ہے نا وہ ہمارے حصے میں نہیں رہی، وہ دوسری طرف چلے گی۔ عمران خان نے مزاحمت تو کی ہے جو کہ ہمارا یا میرا یہ اپنی توقع یہ تھی کہ وہ نہیں کر سکے گا، بٹ ہی ڈڈ۔ ہم نے زندگی بھر مزاحمت کی لیکن اس بار یہ دوسری طرف چلے گئے۔ ووٹ مزاحمت کا ہے، لوگ مزاحمت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے بانی پی ٹی آئی مزاحمت نہیں کر سکیں گے لیکن انہوں نے کی۔ دیکھنا ہے پی ٹی آئی کی مزاحمت ہمیں لے ڈوبی یا ہماری مفاہمت۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا سیاسی استحکام میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ بانی پی ٹی آئی ہے۔ جاوید لطیف نے الیکشن سے متعلق غلط کہا۔
جتنا مجھے اپنے ہارنے کا یقین ہے اتنا ہی جاوید لطیف کی ہار کی صحیح ہونے کا ہے۔ فیض آباد دھرنا ٹی ایل پی کا اپنا فیصلہ تھا، یہ کہنا غلط ہے کہ ان کو کسی نے اکسایا تھا۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد آپریشن بھی ناکام ہوا۔ پارلیمنٹ میں بریفنگ کے موقع پر قمر جاوید باجوہ سے تلخی ہوئی، میں نے کہا آپ نے میرے خلاف مقدمہ بنایا، اللہ انصاف کرے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ سے دبئی میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی ملاقاتیں، یو اے ای اور پاکستان کے درمیان سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ نے کہا پاکستان یو اے ای کی موجودہ اقتصادی شراکت داری کی حمایت کرتا ہے۔ اعلامیے کے مطابق انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی، ٹرانسپورٹ شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ پاک یو اے ای لاجسٹکس، انفراسٹرکچر، ریل اسٹیٹ کو فروغ دینے پر بات چیت کی گئی۔ وزیر خزانہ نے سرمایہ کاروں کو ایس آئی ایف سی پر بریفنگ دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ منتقلی کی درخواست پر تحریری دلائل طلب کر لیے۔ اسٹیٹ کونسل کی 1 ہفتے کی مہلت کی استدعا منظور۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے مکالمے میں کہا آپ نے انہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے جو ایک طرح کا تشدد ہے، آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ چیف کمشنر خود کو کیسے صوبائی حکومت قرار دے سکتا ہے؟ اسٹیٹ کونسل بولے سب جیل کے قیام سے متعلق اپنے طور پر دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز غیر قانونی تو نہیں۔ ضمنی الیکشن میں قومی اسمبلی کی 5 میں سے 2 نشستوں پر نون لیگ کامیاب۔ سنی اتحاد کونسل اور پیپلز پارٹی کو 1 نشست پر کامیابی ملی۔ صوبائی اسمبلیوں کی 16 نشستوں میں سے 10 پر مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ پیپلز پارٹی، سنی اتحاد کونسل، قاف لیگ، آئی پی پی، بی این پی کو 1 نشست پر کامیابی ملی۔ پی ٹی آئی رہنما شبیر گجر کے خلاف پولیس پارٹی پر حملہ فائرنگ کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت نے شبیر گجر کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، کاروبار کے پہلے ہی روز انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انڈیکس 71,000 کی نفسیاتی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 523 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ کراچی میں کیا کیا غیر قانونی ہو رہا ہے ہمیں سب پتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ چودھری خلیق الزمان روڈ کی کمرشلائزیشن سے متعلق ریکارڈ طلب۔ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ، کے ایم سی اور کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کو نوٹس جاری۔ بلڈر کے وکیل سے استفسار کیا، پلاٹ کی کمرشلائزیشن فیس کس کو دی؟ وکیل نے بتایا ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو۔ چیف جسٹس نے پوچھا کس کس کو پیسے کھلائے، ہاتھ صاف ہیں تو رسیدیں دکھائیں۔ وکیل نے جواب دیا سندھ ماسٹر پلان، کے ایم سی اور دیگر کو پیسے دیے، مہلت دیں، رسید پیش کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی اسٹریٹ کرائم کے خلاف سخت اقدامات کی ہدایت۔ ایپیکس کمیٹی کا چوری کا سامان بیچنے والی مارکیٹوں میں بھی کارروائی کا فیصلہ۔ مراد علی شاہ کی آئی جی کو شاہین فورس دوبارہ فعال کرنے اور جرائم والے علاقوں میں پیٹرولنگ کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کچے میں آپریشن تیز کرنے اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کی بھی ہدایت۔ بالاکوٹ کے علاقے میں بریک فیل ہونے سے وین کھائی میں گر گئی، 3 افراد جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت 10 زخمی، 3 کی حالت تشویشناک۔ ماڑی پیٹرولیم نے ماڑی فیلڈ کے کنویں شوال 1 سے تیل کے اہم ذخائر دریافت کر لیے۔ اعلامیے کے مطابق تیل اور گیس کی دریافت ڈہرکی سے ہوئی۔ ابتدائی طور پر نئی دریافت سے یومیہ 25 لاکھ مکعب فیٹ گیس ملے گی، 1040 بیرل خام تیل حاصل ہوگا۔ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے بھارت سے آنے والے سکھ یاتری واپس چلے گئے۔ سکھ یاتری واگا بارڈر کے راستے واپس روانہ ہوئے۔ بھارت سے 3000 کے قریب سکھ یاتری پاکستان پہنچے تھے۔ یاتریوں نے پاکستان کی جانب سے ملنے والی محبت اور احترام کو اپنا سرمایہ قرار دیا۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے جاری۔ رفح میں بمباری سے ایک ہی خاندان کے 17 بچوں سمیت 22 فلسطینی شہید۔
خان یونس کے النصر اسپتال سے اجتماعی خبر سے 210 فلسطینیوں کی لاشیں ملی ہیں۔ مغربی کنارے کے شہر تل کرم میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے شہید 14 فلسطینیوں کی نماز جنازہ ادا۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی بمباری سے شہداء کی مجموعی تعداد 34,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس سربراہ نے حماس کا غیر معمولی حملہ روکنے میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کر لی، عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ فرانس، اسپین اور بارسلونا میں احتجاج، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیلی فوج پر ممکنہ پابندیوں کا خدشہ۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے خبردار کیا ہے کہ وہ فوج پر عائد کسی بھی قسم کی پابندیوں کو مسترد کر دیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسرائیلی فوج کے ایک یونٹ پر پابندیاں لگا سکتا ہے تو میں اپنی پوری طاقت سے اس کا مقابلہ کروں گا۔ انسانی حقوق کی پامالی پر امریکی انتظامیہ نے بٹالین پر پابندی کا امکان ظاہر کیا تھا۔ انڈیا آؤٹ کا نعرہ دینے والے مالدیپ کے صدر محمد معیزو کی پارٹی پارلیمانی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیاب۔ ابتدائی نتائج کے مطابق پیپلز نیشنل کانگریس نے 70 نشستیں اپنے نام کی۔ گزشتہ برس صدر محمد معیزو نے ملک کی انڈیا فرسٹ پالیسی کو ختم کرنے کا عہد کیا تھا۔ مالدیپ میں تعینات بھارتی فوجیوں کو چلے جانے کا کہا تھا، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ آرٹیکل 370 کے خلاف لداخ میں 2 ماہ سے احتجاج جاری۔ احتجاجی تحریک کے روح رواں کہتے ہیں ہمیں ریاست چاہیے، بھارت کے ساتھ رہ کر 75 سال میں کھویا ہی کھویا ہے، پایا کچھ نہیں، اپنی ثقافت اور ماحول کا تحفظ چاہتے ہیں۔ نیوزی لینڈ نے تیسرے T20 میں پاکستان کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ 179 رنز کا ہدف 3 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ سیریز 1-1 سے برابر۔ چوتھا T20 جمعرات کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں لاہور پہنچ گئیں۔ آل راؤنڈر شاداب خان کہتے ہیں T20 میں تسلسل کے ساتھ رنز بنانا مشکل نہیں، پر اثر اننگز کھیلنا مشکل ہے۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اظہر محمود نے کہا ٹیم کا دفاع کرنا میرا کام ہے۔ سیریز کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ ہر دل عزیز ورسٹائل فنکار معین اختر کو دنیا سے گزرے 13 برس بیت گئے۔ معین اختر نے ریڈیو، سٹیج، ٹی وی اور فلم میں اپنے فن کا لوہا منوایا۔ معین اختر نے ARY ڈیجیٹل کے پروگرام بلو اسٹاک میں سینکڑوں مختلف کردار ادا کیے۔ فنی خدمات پر انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ارتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ مقصد ماحولیاتی آلودگی سے زمین کو محفوظ بنانا ہے۔ اس سال یوم ارض زمین بمقابلہ پلاسٹک کے موضوع سے منایا جا رہا ہے۔